بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی میں زلزلہ۔ ترکی میں پچھلے دنوں بہت سخت اور شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا اور وہاں پر بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ تو محترم ناظرین، میں زلزلے کے متعلق آپ کو کچھ معلومات دوں گا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ زمین کے اندر لاوے کے عمل اور تحریک کے نتیجے میں زمین کی سطح پر جھٹکا محسوس ہونا یا لرزش پیدا ہونا۔ زمین کا اندرونی حصہ گرم پگھلے ہوئے مادے پر مشتمل ہے۔ یہ مادہ لاوا کہلاتا ہے۔ لاوا گرم ہونے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ زمین کی سخت بیرونی تہہ اس پھیلاؤ کو عام طور پر سطح تک پہنچنے سے روکتی ہے، لیکن زمین کا احاطہ کرنے والی چٹانی تہوں میں بعض مقامات پر شگاف ہیں یا بعض مقامات پر یہ تہیں کمزور ہیں۔ پھر زمین کی سطح سے تقریباً 100 میل نیچے کا حصہ نسبتاً ملائم ہے۔ لاوے کے تناؤ اور دباؤ کے نتیجے میں یہ ملائم حصہ دبتا اور لچکتا ہے۔ نتیجے میں اوپر کی سطح پر جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ جب زمین کے اندر لاوا کھولتا ہے تو شدید لہریں پیدا ہوتی ہیں جو لاوے کے مرکز سے بتدریج زمین کی سطح تک جھٹکوں کی شکل میں چلتی ہیں۔ یہ لہریں ان لہروں سے بڑی مماثلت رکھتی ہیں جو کسی جوڑ میں کنکر پھینکنے سے سطح آب پر پیدا ہوتی ہیں اور دائرے کی شکل میں چاروں طرف پھیلتی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زلزلے سے دوہری لہریں پیدا ہوتی ہیں جو متوازی چلتی ہیں اور سطح زمین کے قریب پہنچ کر شدید جھٹکوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ آج سے 80 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ آج کا سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس ہے، جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے ماہرین ارضیات اور ماہرین زلزلیات تسلیم کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق زمین کا غلاف چٹانوں کی 50 میل موٹی 10 الجثہ پلیٹوں پر مشتمل ہے جو کہ زمین کی نیم مائع مینٹل پر تیر رہی ہے، لیکن یہ حرکت اتنی خفیف ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ سمندری پلیٹیں براعظمی پلیٹوں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ رفتار سے متحرک ہیں۔ سمندری پلیٹوں کی رفتار 5 انچ اور براعظمی پلیٹوں کی تقریباً 1 انچ سالانہ ہے۔ زلزلے کی قدرتی پیش گوئیاں۔ سائنسدانوں نے کوشش کی ہے کہ قبل از وقت زلزلے جیسی آفت کے آنے کی اطلاع سائنسی نقطہ نظر سے لوگوں کو پہنچائی جائے، لیکن اس میں اتنی کامیابی ممکن نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور مناسب پناہ گاہیں تلاش نہیں کر سکتے کیونکہ زلزلہ ہمیشہ اچانک آتا ہے۔ اس کے متعلق کچھ روایتوں میں قدرتی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ مرغیاں ڈبوں میں نہیں جاتی، گھوڑے چارہ نہیں کھاتے، کتے مسلسل بھونکنے لگتے ہیں، مویشی باڑوں میں چیخنے چلانے لگتے ہیں، ہرن گروہ در گروہ پہاڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں، چوہے بدحواس ہو کر گلیوں اور بازاروں میں ادھر ادھر دوڑتے ہیں اور لوگوں کے پاؤں تلے کچلے جانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ پالتو پرندے پنجروں میں پھڑ پھڑاتے ہیں۔ بہت زیادہ
تعداد میں چیمٹیاں باہر نکل آتی ہیں، چڑیا گھروں میں شیر خوفناک آوازیں نکالتے ہیں، کوئل کی آواز بھی کی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بھر کے سائنسدان جانوروں کے رویے میں غیر معمولی تبدیلیوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ جانور انسان کی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں، کاش کہ ان کے پاس زبان ہوتی تو پھر وہ انسانوں کو بتا بھی سکتے۔ محترم ناظرین، دنیا کے چند بڑے زلزلے جن کی وجہ سے بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا: 63 پومپیائی میں 2000 اموات ہوئیں، 526 شام 2.5 لاکھ، 55 کورنتھ 45,000، 1290 چین 1 لاکھ، 1556 چین 8,30,000، 1730 جاپان 1,30,000، 1737 کلکتہ 3 لاکھ، 1755 پرتگال 60,000، 1886 180 لاکھ ڈالر کی جائیداد تباہ، 1891 جاپان 8,000، 1,97,000 مکانات تباہ ہوئے، 1905 شمالی ہندوستان 20,000، 1906 سان فرانسسکو 1,000، 1907 جمیکا 1,000، 1908 سسلی 96,000، 1917 گویٹمالا 2,500، 1918 پورٹوریکو 134 کروڑ کی املاک تباہ ہوئی، 1963 ٹوکیو جاپان 1 لاکھ، 1932 چین 70,000، 1935 کوئٹہ پاکستان 40,000، 1962 ایران 12,000، 1968 ایران 12,000، 1970 پیرو 67,000، 1974 پاکستان 6,000، 1976 گویٹمالا 32,000، 1976 چین 6,56,000، 1978 ایران 25,000، 1980 الجزائر 70,000، 1985 20,000۔ میکسیکو میں زلزلے کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہوئے۔ 2005 میں کشمیر کے زلزلے میں تقریباً 87,350 افراد ہلاک ہوئے۔ اب موجودہ ترکی کے زلزلے میں تقریباً 21,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔